سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما ان نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا الحمدللہ آج کی شب جمعہ ہمیں نصیب ہوئی شکر اللہ تعالیٰ کا جو تمام برائیوں سے بچا کر شیطانیتوں سے بچا کر ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. آج کی شب جمعہ جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے یہ نوعیت کے حساب سے مختلف ہے کیونکہ ایک بہت ہی پیارا مہینہ جس کا نام یہ ربیع ہے یعنی بہاروں والا مہینہ پھولوں والا مہینہ خوشبو والا مہینہ اس کا نام ہے ربیع کیونکہ اس ماہ میں محسن کائنات وجود کائنات امام الانبیاء حبیب رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بہت ہی بابرکت اس کی گھڑیاں ہیں اس میں جتنی بھی عبادات کی جائے گی الحمدللہ بہت ہی زبردست اجر کی مانس ہوگی. تو یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے کیوں کہ اس میں نبی پاک نہ صرف انسانوں کے لیے تشریف لائے بلکہ پوری کائنات کے لیے پورے عالمین کے لیے اور ہر چیز کے لیے آپ نبی بن کر تشریف لائے. مہینے کی خصوصیت جو ہے وہ اس مجلس سے بہت نسبت رکھتی ہے کیونکہ الحمدللہ ہماری مجالس جتنی بھی قائم ہیں ہمارا جمع ہونا ہمارا بیٹھنا ہمارے یہاں آنا ہماری خانقاہیں سب ایک ہی کام کرتی ہیں اور وہ ہے اصلاح نفس. میں کبھی یہاں نہ بیٹھتا کبھی آپ کو سامنے نہ آتا اگر میرا یہ مقصد نہ ہوتا کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں
اگر یہ مقصد ہمارا نہیں ہے تو یہاں بیٹھنا بالکل فضول ہے. میں یہ ذکر کے لیے تو آیا نہیں ہوں، تقریر کے لیے آیا نہیں ہوں، کس ثواب کمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس مقصد کو حاصل کرنے آیا ہوں جس مقصد کے لیے نبی پاک تشریف لائے اس دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے رسول اللہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو آپ نے وجہ بتائی. انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان مالک رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت اتم حسن الاخلاق. کتنی پیاری حدیث ہے، سارا مسئلہ حل کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو ایک ہی چیز کے لیے بھیجا گیا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے اس دنیا میں آنے کا. بتائیں کتنا بڑا مقصد ہوگا اور ہم اس مقصد کو بھول جائیں. کمال ہے بھائی، کمال ہی کہوں گا اس کو، اور کیا کہہ سکتا. اس مقصد کو انسان بھول جائے اور ادھر لگ جائے، جبکہ اس مقصد کے بغیر کچھ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. جس مقصد کے لے کر نبی پاک تشریف لائے اس مقصد کے بغیر زندگی گزارنا تو جانور ہے، آدمی جانور سے پتھر ہو جاتا ہے. آپ ہمیں میرا مقصد صرف ایک ہے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا، اور وہ کیا ہے کہ میں تمہیں تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے طریقے بتاؤں. اس کا نام اخلاق ہے. اخلاق کوئی پنجرا نہیں ہے، کوئی طوطا نہیں ہے، کوئی بٹیر نہیں ہے. یہ اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے آئیں جی آئیں چائے پئیں، آئیں آج کھانا کھائیں، مسکرا رہے ہیں. ہزاروں وجوہات نہیں کھانا کھلانے کی، شاید پیسے ڈگنے میں آپ نے، کیا کوئی دنیا کا مقصد ہو؟ بناوٹی ہنسی دے کے اندر بغض پھنسے ہوں. یہ اخلاق نہیں ہے. ہونٹ پہ زبردستی آپ مسکراہٹ لے اور دل کے اندر اس کے خلاف بغض ہو، دشمنی ہو. یہ آج کا ہمارا اخلاق ہے. نہیں جی نہیں، آپ پہلے آپ تشریف لائیں، دل تو جھانک کے دیکھیں کہ اس آدمی کے بارے میں خیال کیا ہے اس کا. ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں. نہیں، اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے جو نبی پاک ہمیں سکھانے آئے ہیں، جو آپ نے ہمیں بتلایا، جو آپ کا مقصد تھا. وہ مقصد تو کوئی اور تھا کہ ہونٹ میں مسکراہٹ نہیں چاہیے، جھوٹے کھانے دعوتیں نہیں چاہیے. ہونا ایسے چاہیے کہ تیرے دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، ٹکر بازی نہ ہو، بناوٹ نہ ہو. صاف اور شفاف تو قلب کا مالک ہو. جب دل صاف ہوگا تو تزکیہ نفس ہوتا ہے، نفس صاف ہوگا تو دل صاف ہوگا. نہیں سمجھے بات؟ تو اللہ کے نبی یہ عبادت ہے، یہ مومن کی عبادت ہے. اس عبادت پہ بخشش ہے. اگر یہ عبادت ہماری نہیں ہے، کوئی نماز کام نہیں آئے گی، کوئی حج کام نہیں آئے گا، کوئی عمرہ کام نہیں آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. یہ بوجھ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مقصد ہی ہم بھول گئے. اس مقصد کو ہٹا کے باقی سارے کاموں پہ لگے ہوئے. سچ کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. سارے کاموں پہ لگے ہیں. ہر سال اللہ تعالیٰ ہمیں نبی یہ مہینہ عطا فرماتے ہیں. کیوں کہ ریمائنڈ کریں ہم کہ نبی پاک نے تشریف کیوں لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی چیزوں ساتھ میں بہت الحمدللہ کرتے ہیں، اپنا اظہار محبت کرتے ہیں، لیکن اظہار محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جس کے لیے سارا سال ہم یہ مجلسیں قائم کرتے ہیں. اللہ والوں کے یہاں خانقاہوں میں کون سی عبادت سکھائی جاتی ہے؟ وہ یہی عبادت ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے. بنا خانقاہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی لنگر چلانے کے لیے، یا کوئی وہاں دھوم دھڑکا کرنے کے لیے کہ بس مجمع چل رہے ہیں، یا کوئی جو آپ کا جو حساب کتاب ہو رہا ہے اس لیے خانقاہ بنائی؟ نہیں، خانقاہ وہ درس گاہ ہے جو نبی اس میں قائم کی ہیں.
جس کے مقصد کے لیے آپ آئے ہیں. وہ عبادت گاہ ہیں کہ جہاں سے اصل دین انسان کا تیار ہوتا ہے. جو شخص خانقاہ میں جا کے ایڈمیشن لیتا ہے، جس کا پرنسپل شیخ ہوتا ہے، وہاں ایڈمیشن کیسے ملتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے داخل ہو جاتا ہے. جس کا فارم ہے، سبحان اللہ، یہ 10 کا فارم یہی ہے کہ سائن ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ. پھر اس میں داخل ہو جاتا ہے. پھر داخل ہونے کے بعد وہاں پھر اس کی ایجوکیشن شروع ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے وہاں ایجوکیشن شروع ہوتی ہے. وہاں کوئی نماز نہیں پڑھائی جا رہی ہے، کوئی حدیث نہیں سنائی جا رہی ہے، اور کچھ نہیں. وہاں کی ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ وہ تعلیم ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اور جو اس تعلیم کو لے کر تیار ہوگا اس کے لیے جنت ہے. اور جس نے یہ تعلیم حاصل کر لی تو اللہ کے نبی گارنٹی دیتے ہیں اس کی نماز قبول، اس کا حج قبول، اس کا عمرہ قبول، اس کی تلاوت قبول، اس کا رمضان قبول. اگر اس عبادت کے بغیر بندہ یہ ساری عبادتیں لے کے گیا ہے تو سوائے جہنم کے اس کو کچھ نہیں ملنا. یاد رکھیں، اتنی بڑی بڑی نیکی لے کے جائے گا، بڑے بڑے عمرے حج و پتہ نہیں کیا کچھ علم لے کر جائے گا. جب وہاں لائن لگے گی تو اللہ تعالیٰ بلائے گا، ہے کوئی شخص کا حساب کتاب کرنے والا؟ لائن سے نکلنے شروع ہو جائیں گے لوگ. اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا مال کھایا، یہ میرے حسد رکھتا تھا، اس نے میرا یہ کام کیا. وہاں تو جھوٹ چل ہی نہیں سکتا دوستو. وہاں جو گواہی دیں گی یہ کوئی آدمی نہیں بلائے گا، آپ انکار نہیں کر سکیں گے. دل گواہی دے گا بالکل جھوٹا تھا جی، ریاکار تھا جی، یہ منافق تھا، اس نے اسے دشمنی رکھی تھی، حسد رکھتا تھا، سجدے کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، عمرے کرتا تھا، بکواس کرتا تھا. وہ کیا ہوگا؟ جتنی نیکی اس کی ہوں گی ضائع نہیں جائیں گی. وہ کہاں جائیں گی؟ وہ پھر آدمی کو تقسیم کر دی جائیں گی کہ اس کا اتنا مال کھایا، اس کو اتنی گالیاں دی، اس کو سب کچھ کرنے کے بعد اب کچھ نہیں بچا اس کے پاس. اڑتی ہی ساری چیزیں اڑ گئی بیچاری کی. اب کہتا بھی تو قرض باقی ہے، پھر قرض اور کس سے اتارے گا؟ ان کے جو گناہ تھے پھر اس کے سر پہ ڈالنا شروع کر دیے جائیں گے. اس آدمی کے پڑھیں حدیث ہے میرے بھائی، اس سے پوچھو جو اس جگہ سے جا چکا ہے، اس ڈبہ یہاں سے تھوڑے دنوں سے ابھی تازہ تازہ جس کے ڈبہ میں اترا ہے، وہ آپ کو قبر کے حال بتائے گا. اللہ کے نبی نے یہی ہمیں تعلیم دی ہے، یہی سکھایا. اس کی کوئی تیاری نہیں، فکر ہی کوئی نہیں ہے، ہی کوئی چیز نہیں. یہ تو عبادت، یہ تو دین ہی نہیں ہے. چھوڑو جی، کیا ہے اللہ بڑا غفور رحیم. تو یہ سارا قرآن ہم بند کر رہے ہیں. پورا قرآن اس چیز جس مقصد کے لیے نبی میں بھیجا گیا. ربیع الاول میں کیوں خوش ہوتے ہیں ہم، کیوں دل باغ باغ ہوتا ہے الحمدللہ نبی پاک آنے سے؟ اس لیے یہ سبحان اللہ کہ قرآن جائے کیا احسان ہے انسانیت پر. نبی پاک سے کیا حال تھا، آج ہم بھی وہی کر رہے ہوتے، اپنی بچیوں کو ہم دفن کر رہے ہوتے، ننگے طواف کر رہے ہوتے، اور پتہ اللہ معاف کرے ایسے ایسے گناہ ہو رہے تھے. جو اب تو خیر ہو ہی رہے وہ تو گناہ، کیونکہ اخلاق کی تعلیم ختم ہو گئی ہے. وہ گناہ ہے، وہی قتل ہے، وہی غلط ہے، وہی بربادی ہیں، وہی سب کچھ اس طرح ہونا شروع ہو گیا. اب بچیوں کو کسی اور طریقے سے نہیں مارا جاتا، بلکہ اب اور طریقوں سے مارا جا رہا ہے. عورتوں ننگی نہیں دیکھتے ہیں ماں باپ، دیکھتے ہیں لڑکیوں کو ننگا دیکھتے ہیں. بے حیائی نہیں. یہ زندگی ہے. اس معاشرے کو جب عروج پر تھا، اب بتائیں نبی پاک نے اسی صحرا سے پھر پھول پیدا کیے، 1 لاکھ سے بھی بڑے انسان پیدا کرتی اللہ. تبدیل ہے. آپ کا مشن یہی تھا. صرف ایک ہی چیز آپ نے ٹیچ کی ہے سب، وہ کیا تھا؟ تزکیہ. یونم کتاب الحکمت یزکی ہے. حتیٰ کہ یہ جو مہینہ ہے جس کو ہمیں خوشیوں کا مہینہ ہے، تو اس میں بھی ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں.
اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتا. اور اس پہ پریکٹس کرنے والے کتنے لوگ تھے پہلے، اب سمٹتے شروع ہو گئے، بہت لوگ سمٹ گئے، یعنی کم ہو گئے اس تعلیم کو حاصل کرنے والے کہ ہم اپنے اخلاق کو صحیح کریں. نہ ہمیں زبان پہ کنٹرول ہے، نہ ہمیں کسی کے حقوق کا پتہ ہے، نہ ہمیں کسی کے ادب کا پتہ ہے، نہ کسی کے درجے کا پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں. بس ایک پتہ ہے، مال مال مال، دس از فنش. ماں بیٹی ماں کو گالی دے رہی ہے، بیٹا باپ ماں کو گا رہے کو کتی کہہ رہے کو کتا، ماں باپ کو وہ ڈاگ، وہ کتے، وہ کتی، ہم لفظ ہیں. کیوں کہ ہم نے اس تعلیم کو چھوڑ دیا. اب سزائیں لازم ہو گئی ہمارے پہ، بس ایک چیز پہ لگ گیا اور کچھ پتا نہیں ہمیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ہے دین. دین تو یہ عبادات جو دین کا ایک چھوٹا حصہ ہے. اصل دین تو یہ ہے جناب اس مسجد سے باہر ہو گیا وہ دین اصل میں تو یہ تو ایک شکرانے کا والا حصہ ہوتا. ہم اس کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، سب کچھ اس کو بنا لیا. جب نبی پاک نے تشریف لائے 40 سال تک کون سی عبادت کی آپ نے؟ اخلاق کی عبادت تھی. کوئی نماز نہیں تھی، کوئی ایسی عبادت موجود نہیں تھی. عملاً آپ نے 40 سال لوگوں کو ایسی وہ عبادت کر کے دکھائی، کیونکہ آپ نے پیش ہونا تھا تاکہ اس کا انکار نہ کر سکیں. ایسی کر کے دکھائی کہ دشمن بھی کہتے تھے جب آپ وہی آئی کہ ہے تو سچا آدمی بھائی، ہے تو امین بھائی، اپنے فیصلے بھی کرانے آ رہے ہیں. یہی تھی نا بات. یہ کام سے ہماری مسجد میں کہاں یہ عبادت ہے؟ اس پہ اکتفا کر لیا، بس 4 سجدے مارے، بس بخشا گیا، کیا اونچا پیسے کٹایا، بس عمر چلیں گے پیسہ. ہمیں یہ تو یہ کھڑا ہے ہمارا، اس میں کیا بات ہے؟ کعبہ یہیں کھڑا ہے. یقیناً بہت بڑی چیز ہے اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں، لیکن ہے ہی نہیں سب کچھ. سب کچھ تو اس باہر ہے مسجد سے. وہاں اخلاق انسان کی نظر، وہاں نماز نظر آتی ہے، دکان پہ نظر آتی ہے، تاجر بن کے نظر آتی ہے، کسی آفس میں بیٹھے تب نظر آتی ہے، کسی پیشے میں تب نظر آتی ہے. کیوں کہ وہاں صرف ایک ہی چیز چلتی ہے انسان کی، وہاں ایک ہی چیز سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ کیا؟ انسان کا اخلاق ہے. وہ دکانیں بہت چلیں گی، اس آدمی اس کا بزنس بہت چلے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. ہر آدمی ہو جائے گا. غلط کیوں سے کہہ رہا ہوں؟ وہ گھر بہت آباد ہوگا، بڑا خوشحال ہوگا. جہاں پیسہ دولت وہ کنڈیاں، وہاں نہیں. جہاں تزکیہ نفس ہوگا، جہاں تزکیہ قلب ہوگا. نہیں سمجھے بات؟ یہ میں آپ کو ربیع الاول کا پیغام دے رہا ہوں. الحمدللہ میری ڈیوٹی بتاؤں آپ کہ ان چکروں سے نکلیں. کس ذات سے ہمارا تعلق ہے اس کو سمجھیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم خوش کر رہے ہیں ان کو. یار کیسے بیوقوف آدمی، اندازہ لگا. محبت یہ ہے، محبت اصل سمجھیں. کیا کریں اللہ کے نبی تم حسن اخلاق خود بتا رہے ہیں. اخلاق پیش کرو دنیا کے اندر. آج ہمارے اخلاق اچھا ہوتا تو ہمیں کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں. واللہ میں کہتا ہوں یہاں تو لائن لگی ہوتی ہے مسلمانوں کی، مسلمان بننے کے لیے. اور قومیں بنی ایسی ہیں، تلواروں سے دین ہمارا نہیں پھیلا ہے. یاد رکھیں یہ پروپیگنڈا ہے. ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اسلام کی. وہ تو مجبوراً جب حملے ہو رہے ہیں تو بچانا پڑتا ہے نا اپنے آپ کو سب کچھ. لیکن کہیں بھی ایسے نہیں آپ کو نظر آئے گی ہسٹری کے اندر کہ تلواروں سے جا کے ہم ان کے مندروں میں کھڑے ہو گئے، ان کی گرجاؤں میں کھڑے ہو گئے اور جگہ اسلام لاؤ. کبھی نہیں، بلکہ کہا گیا کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی عبادت گاہوں کی. یہ کون سا دین؟ آپ ان کی گرجے توڑ دو، ان کی عبادت گاہیں توڑ دو، ان کو آگ لگا دو، فلاں کر دو. یہ تو اسلام ہے ہی نہیں. یہ تو دہشت گردی، یہ تو بدماشی ہے، یہ تو اسلام کی بدنام کرنے والی بات ہے.
کہ جو اسلام کا ابتدائی، جس کا نبی کہتا ہے کہ میں پیدا اس لیے ہوں، میں آیا اس لیے ہوں کہ تمہیں اخلاق سکھاؤں، کہ کافر وہ ایسے کام کرے گا؟ کسی دین کے ساتھ سختی نہیں کام نے، کوئی ہمارا دین ایسے نہیں پھیلا کہ زبردستی کر کے اس کے تلوار کو تو اسلام پڑھ، کلمہ پڑھ. مجھے دکھائیں آپ کوئی جگہ ایسی بھی ہے، کسی جنگ میں ایسا دیکھیں جی؟ بڑی کچھ جنگ تو ایسی ہوئی جب آپ مارنے ہو تو کیا کرے آدمی، اس میں کیا کرے گا آدمی؟ لیکن مجبور کہیں نہیں کہ کسی جگہ بھی جا کر کہا گیا کہ آپ اسلام لے آئیں نا، بس آپ یہ توڑ دو، گرجوں کو توڑ دو، فلاں جگہوں کو توڑ دو. یہ تو نہیں اسلام. ایک چیز ایسی ہے کہ جس انسان کے اندر اخلاق سنور جاتے ہیں، سبحان اللہ، تو اس کا چہرہ خود گواہی دے کے انسان سامنے آتا ہے. علامہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھا کہ جب گزرتے تھے تو ہندو جو تھے کلمہ پڑھتے تھے، تو کس نے شکایت کی ان کی، یہ شخص جو ہندوؤں کو مسلمان کر رہا ہے اس کو پکڑو. ہندوؤں کو پکڑ گیا کہ تمہیں یہ کہتا ہے مسلمان کہ جی ہمیں کہتا نہیں ہے، اور تم مسلمان ہوتے کیوں ہو؟ کہتے چہرہ دیکھیں آپ، جب چہرہ دیکھتے تو دل کرتا ہے ہمارا کلمہ پڑھیں ہم اس کا. جب غلاموں کو یہ حال ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ اخلاق بنا ہوا تھا ان کا. اگر بخشش کرانی ہے نا میرے بھائیوں تو صحیح دین کو پکڑے. صحیح دین کیا ہے؟ کہ جو مقصد جو دین اللہ کے نبی لے کر ہے. یا اہل الذین آمنوا اسخروا قوم من قوم، ترغیب دیتے ہیں. دیکھ ہماری مجلس، ہر مجلس ہوتی کام اس لیے کہ کیوں میں آتا ہوں، آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ میرا تو مقصد، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اپنا مقصد، واللہ بتا رہا ہوں کہ میں ترغیب دینے کے لیے آتا ہوں، کہ میں ترغیب دوں اپنے اخلاق کو ہم سنواریں. اور تو میرا مقصد کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذکر کے ذریعہ ہے، ذکر تو ذریعہ ہے، مقصد تو میرا یہ ہے. مجھے کہا بھی یہی گیا ہے، میں کیوں کسی کو یہاں پیری مریدی یہ وہ، میرا اس سے کیا تعلق بھائی ہو؟ گدی نشینی میرے سے کوئی تعلق نہیں. میں تو صرف ایک کام ہے میرا کہ میں اپنے لیے بھی، بلکہ میں آپ کی بات تو زیادہ کر گیا ہوں، حقیقت میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ترغیب دوں کہ میرے اخلاق اچھے ہوں. میرے اخلاق اچھے ہوں گے تو میری نماز اچھی ہوگی، میرے اخلاق اچھے ہوتے میرے مسجد میں آنا اچھا ہوگا، میری تلاوت اچھی ہوگی. اور جب میرے اخلاق اچھے ہوں گے چھپیں گے نہیں، میرا وجود بتا دے گا کہ اسے اخلاق اچھا ہے، میری حیت تبدیل ہو جائے گی. وہاں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی امامہ پہن، داڑھی رکھ، یہ ایک لباس پہنی، نبی میں یہ چیز تھی. وہاں محبت خود جھلکنا شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر. میرے حضرت تو ایک دفعہ مجھے نہیں کہتا داڑھی رکھ، مسجد بیٹھ کر میرے حضرت تو ایک دفعہ مجھے نہیں کہا امامہ پہن، کبھی نہیں مجھے کہا. انہوں نے کہا اب تو داخل ہو گیا ہے یہ میری انسٹیٹیوشن میں، تو خود اس میں ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ بھی ایسی، وہ بھی ایسی. تعجب کی بات ہے کہ جس کو آپ لاکھوں آپ نصیحتیں کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، وہ ہلتا نہیں اس طرف، آتا کوئی نہیں، اس کے دل میں ہی نہیں اترتا. لیکن توجہ شیخ ایسی ہوتی ہے الحمدللہ کہ اس پہ رنگ اخلاق چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اخلاق کا رنگ ہے جو آپ پر چڑھا ہوا ہے. یہ گواہی دے گا کہ ہم کوشش میں لگے ہوئے تھے. یہ کیا گواہی دے گا کہ یہ بندے جو تھے کوشش میں لگے ہوئے تھے، ان کا اپنے مقصد کو سمجھ گئے تھے، اور ٹوٹا پھوٹا انہوں نے قدم اٹھا دیا تھا. ہونا تو الگ ہی بات تھی، لیکن یہ کیا کم بات ہے اس دور کے اندر کہ وہ سمجھ گئے یہ دین یہ نہیں، دین یہ ہے جو ہم چل رہے ہیں. اب دین سبحان اللہ، دین تو یہ ہے. لاکھ برا کہیں، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، لاکھ کروڑوں آدمی کھڑے ہو جائیں، حق حق ہوتا ہے. حق ہوتا ہے. دین پہ یہ چل رہے ہیں لوگ، کوشش کر رہے ہیں ہم. بھائی ہم یہ تو نہیں کہتے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے. اللہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ تھوڑی دیکھوں گا کہ تم بالکل کمپلیٹ ہو کے آگے ہو. سائم مشکورہ، تیری کوشش کو دیکھوں گا. سبحان اللہ.
کہ اپنے مقصد سمجھ گیا تھا، چل پڑا تھا بیچارہ. سبحان اللہ. یہ الذین یسخروا ترغیب دے رہا ہے قرآن. کیا ایمان والو؟ کسی کو کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان والا نماز بھی پڑھتے ہوں گے یا نہیں پڑھتے ہوں گے؟ اللہ جس کو ایمان والا کہہ رہا ہے، معاشمہ تو پڑھتے ہی ہوگا نا، پھر اس کو کہہ رہے ہیں لا یسخر قوم من قوم. ایمان تو آ گیا تیرے میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن خیال رکھ لا یسخر، مذاق نہ اڑانا کسی کا، مسخ نہ کرنا کسی کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ. خبردار تم نے ایک دوسرے کا مذاق اڑایا، ہنسی مذاق کیا کسی کے ساتھ. یہ تو یہ ہے جو شکل دیکھو جس کی فلاں دیکھو، اس کو کہتے ہیں نا مذاق، ٹھٹا کرنا. یہ بد اخلاقی ہے. کیوں کہ اس سے اتنا نقصان ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں بلی کرنا. آج بھی میں ایسے انسان دیکھتا ہوں کہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بچپن میں بلی کی، ہمارے ٹیچر نے ہمارے ساتھ بلی کی، ہمارے اسکول میں ہم سے بلی کی جاتی تھی، اور ان کے ذہن خراب ہے. ان کے ذہن خراب ہیں، وہ نفسیاتی لوگ ہیں. آج سے نہیں ہے، ان کے بچپن کو آپ دیکھیں، ان کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا گیا. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو لا یسخروا، خبردار تم نے اگر اس قسم کا کام کیا. یہ دین ہے. کیا ہے یہ دین سے کہا جاتا ہے خانقاہوں کے اندر. سبحان اللہ. لا یسخروا. یہ شیٹیں کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے؟ کرتے نہیں یہی، سبحان اللہ. یہ سکھایا جاتا ہے. خبردار کسی کے تم نے ایک دوسرے کا مذاق اڑایا، عورت عورت ہو یا مرد مرد ہو، لا یسخروا. لا تلمزوا، قرآن کہتا ہے فلا تلمزوا، خبردار کسی کے تانا مت دینا، ٹھٹا مت کرنا کسی کے ساتھ. تانا گوئی اتنی بری چیز ہے، چڑھانا کسی کو، شکل دیکھ، وہ دیکھ، فلانا دیکھ، پیچھے دیکھ، آگے دیکھ. ذہنی مریض عورتوں میں بہت ہے یہ چیز، ہمارے معاشرے میں بے انتہا ہے، بے انتہا ہے. اور قرآن کی پوری آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور یہ جو کام یہ کرتے ہیں نا لوگ، مسلموں ضرور بیٹھتے ہوں گے، رمضان روزے پورے میں رکھ لیتے ہوں گے، لیکن قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ لا تلمزوا، خبردار فلا تلمزوا، تانے مت دینا اس کو. چڑھانا مت کسی بات سے. شکل دیکھ، اتھی دیکھ، فلاں دیکھ، پچھلے کو دیکھ، آگے دیکھ، ہزاروں چیزیں چڑھانے کے لیے انسان کے لیے، اور لوگ کرتے ہیں. فلا تلمزوا لا تلبسوا بالالقاب. پھر اللہ نے فرمایا کہ خبردار یہ القاب جو تم لگاتے ہو لوگوں کے ساتھ، ٹھیک نا، اونچا، لمبا، گورا، کالا، ناک، نام رکھے ہوئے لوگوں کے نام رکھتے ہیں جیسے پکارتے ہیں لوگ مذاق اڑانے کے لیے. وتلبسوا بالاخلاق. کتنا ڈیپ ہے اسلام. آپ یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن کے اندر، یہ دین بتا رہا ہے، اس لیے بھیجا ہے میں نے نبی کو. وتلبسوا بالاخلاق. خبردار جو تم نے لقابوں کے ساتھ لوگوں کو بلانا شروع کیا، اسلام کے اندر کام نہیں ہے. کثیر من ظن کو اللہ کہتا ہے. ظن کہتے ہیں کس کو؟ بدگوئی کرنا، شک رکھنا، بہتان. نہیں جی اس نے کیا ہے، یہ نہیں اس نے میرے پہ جادو کیا ہے، اس نے میرے پہ فلاں کیا ہے، جی نہیں جی وہ میرا فلاں بڑا بڑا دشمن. کچھ ثبوت ہے؟ آج ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا اس نے میرے پہ جادو کر دیا، اس نے مجھے مار دیا، وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ میرا کام کرتا ہے. یہ کہتے ہیں ظن ہے، اس کو کہتے ہیں کثیر من ظن. کہتے ہیں نہیں کرنا یہ کام، لگتا نہیں وہ ظن. اس سے بالکل ایک دوسرے سے اس قسم کے معاملات کو ختم کرو، اسلام کہتا ہے. نہیں جی میری بیوی نے کہا ہوگا، تیری بیوی کی بہن نے یہ کہا ہوگا، نہیں اس نے نہیں، اس نے یہ بات کہی ہوگی. مجتنبو، خبردار بچو اس سے، ایک دوسرے کے تم اس کو ظن کرنے سے. تجسس، تجسس کہتے ہیں کیا کہ جاسوسی ماننا ایک دوسرے کی.
جاسوس ایمان. ٹیلی فون کو چلتے سننا, باہر دروازے میں کان لگا کے سننا, اس کے یہ اب کون آ رہا ہے, اب کون جا رہا ہے, اس کا ہی کہاں ہے, اس کا کام کیسا ہے, اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کی نوکری کیسی ہے, ہو جا دیکھیں وہ کیا کام کر رہا ہے. تجسس, ساتھ والی کان لگا دیں گے دیوار پہ. یہ بھی کرتے ہیں, کان لگا لیتے ہیں دیوار سے, سنیں اب کی کیا باتیں ہو رہی ہیں, کس کے لیے بات کر رہے ہیں. اب تو اللہ معاف کرو کیمرے کا سسٹم آ گیا ہے. بعض لوگ تو اندر چپکے سے کیمرے لگا دیتے ہیں, کوئی ایسی چیز لگا دیتے ہیں کہ بعد میں جا کے اس کی باتیں سنیں ہم کیا باتیں کر رہا تھا. اسلام ہے. اب اس کے بعد عبادت, یہ عبادت ہوگی آپ کی. اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری عبادت ہوگی. تو پھر تم پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے مسلمان ہو تم, کیا ڈھونگ رچایا تم نے. نہیں سمجھے بات میری؟ سمجھ آ رہا ہے دین؟ کتنے لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس دین پہ مجھے پتہ ہے. یہ کہاں کی یہ آیت قرآن کی؟ تو تجسس کہتا ہے خبردار جو تم نے ایک جوسی مارے دیکھنا شروع کیا, یہ کام کیا, بھلا یکتو اللہ. اچھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو پسند کرتا ہے میں تجھے تیرا بھائی ہو سگا, اس کو پکڑا جائے اور پھر تو اس کو خود ہی قتل کرے, قتل کر کے پھر تو اس کو کاٹے, پھر اس کو تو گوشت کھائے. کوئی پسند کرے گا؟ استغفر اللہ. اب جو گناہ اللہ بتا رہا ہے, فرمایا کہ اس گناہ کی یہ سزا ملے گی. جیسے کوئی آدمی جب یہ کام کرتا ہے, کسی سگے بھائی کو مار کر قتل کر کے گوشت کے اس کے اس طرح کرنے والا, اس کی سزا کیا ہوگی پتہ کس گناہ پہ ہوگی؟ نماز چھوڑ دی, حج نہیں کیے, عمرہ نہیں کی, نہیں, کس گناہ پہ ہوگی؟ بولا یک تو کہ تو نے غیبت کی تھی اس انسان کی سزا ملے گی. بلا یک تو اتنا عام ہے یہ سلسلہ. نہ کوئی مسجد, نہ کوئی خانقاہ, نہ کوئی گھر, نہ کوئی بار, نہ خانہ کعبہ, نہ مدینہ منورہ, ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے. بلا یک تو کیا ہوتی ہے غیبت؟ کہ کسی انسان کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس کے منہ پہ کہے جائے تو اس کو برا لگے. کتنا بڑا فیلڈ ہے. اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے, اگر وہ چیز نہیں ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے وہ بہتان ہے, وہ کیسا مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھلا یک تو خبردار غیبت نہ کرنا. کیوں کرنا؟ وہ تمہیں سزا ملے گی کہ جیسے ایک سگا بھائی کے ساتھ کاٹ کے ذبح کر کے تو اس کا گوشت کھا رہا ہے. بھلا یک تو پھر اللہ کہتا ہے تم تیار ہو اس کام کے لیے؟ کیا انداز ہے قرآن کا. کوئی کہے گا ہم تیار ہیں, میں آپ سے کہوں کوئی تیار ہے اس گناہ کے لیے؟ مر جائیں گے انسان. کوئی بھی نہیں کہا کہ میں اس کو یہ گناہ کر سکتا ہوں. اس کی سزا کیا رکھی ہوگی اللہ پاک نے آخرت میں. بھلا یک چند یہ آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی یہ کون سی گناہ بتائیں؟ یہ وہ اخلاقی گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اندر کے اخلاقی گناہ ہے جو نفس. کہاں سے آتے ہیں اخلاق؟ نفس سے جو گناہ کیے جاتے ہیں, جا کے دل پہ جم جاتے ہیں. اب سمجھا ربیع الاول کیا ہے؟ سبحان اللہ. ہاں, سبحان اللہ. یہ ہے ربیع الاول. یہ قرآن منا رہا ہے, ربیع الاول منانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. کہتے یہ کام کرتے ہو تم, اور کہتے ہیں ایمان والے. فسوق بعد ایمان. قرآن کہتا ہے کہ بیوقوفو یہ کام کرنے کے بعد تو تم ایمان کے بعد فاسق ہو چکے ہو, تمہارا ایمان ہی ختم ہو چکا ہے. اگر جب تم یہ فیل کرتے ہو تو کہاں کی نمازیں, کہاں کی حج, کہاں کے روزے, کہاں چیز کھاتے ہیں تمہاری. سبحان اللہ. انا فسوق بالایمان. اور تو ہے ہی نہیں ایمان. اللہ کون؟ اللہ کے سامنے کھڑو نا تم ذرا کہ جی میں تو مسلمان ہوں. کہنا مجھے سامنے تو کہہ دے گا, اللہ کے سامنے کہنا جھوٹ بول کے, زن کر کے, تجسس کر کے, لوگوں کا مذاق اڑا کر کہنا اپنے آپ کو مسلمان. اللہ کے سامنے کہتا فسوق بعد الفسوق, فسوق بعد الایمان.
کوئی بچتی حد بھائیو. پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں یہ بیماریاں ہوں گی, پیدا ہوں گی, تبھی تو میں نے نبی کو بھیجا ہے. تو دنیا اندر ہو, یہ تمہارے میں بیماری ہوں گی. کینسر تمہیں ہوگا تو کیا کرتے ہو؟ علاج. بولو سبحان اللہ. فلو ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ علاج. روک سکتے ہو کینسر کو آپ؟ نہیں. کینسر ہوگا, فلو ہوگا, اور ہر بیماری ہوگی, کیونکہ دنیا میں ہیں وہ بیماری ہیں. آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے. ایک ہی چیز ہم کر سکتے ہیں, وہ کیا؟ وہ کیا ہے؟ علاج. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمائے سب بیماری ہوں گی, تو جھوٹ بھی بولے گا, تو یہ حسد بھی کرے گا, تو سب کچھ تیرے کام ہوں گے, لیکن تیرا کام یہ ہوگا جو تیرا نبی تجھے سکھانے آئے. وہ کیا کام ہوگا کہ اس کا علاج کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کینسر ہوتا ہے, علاج کرتے ہیں, ٹھیک ٹھاک چودھری بڑھ کے نکالتے ہیں, ہمارا معاش کھا پی رہے ہیں, پھر دوبارہ یوں ہوتا چوہے علاج, پھر وہیں کہ بدماش کھا پی رہے, ہم چوس رہے. کیوں جی؟ وہ تو کینسر ٹھیک ہے جی. پیٹ کٹا صاحب کو گردے شردے خراب تھے, اس میں بڑو کر رہا ہے, تھوڑی دیر صحیح ٹھیک ٹھاک کیا, پھر ہاں پھر بریانی کھانے پھر لگ گیا حساب کتاب میں. کیوں؟ علاج ہو گیا. تو یہ سارے گناہ کرنا ہے, علاج ہوا, بہترین مسلمان ہو گیا. فرشتے سلام کرے اسٹوٹ ہمارے, کیونکہ اس نے اپنا علاج کرا لیا. یہی ترغیب اللہ پاک دے رہے سر. یہ نہیں کہے کہ تجھ سے گناہ نہیں ہوئے, بھلا کرنا نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ہو جائیں تو آرام سے نہ بیٹھنا, اور ہوں گے وہ, وہیں ترغیب دی جا رہی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نے سن, ٹھنڈے دن نہ ہوئے, اے عید میلاد النبی ہو رہے تھے. بولو سبحان اللہ. ہے جی, مناؤ نا ذرا. کہتے ہو جھنڈیاں لگا دیتا ہوں, پھر ساتھ میں کم تو چل رہے ہیں ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں جہاں نبی کا ذکر اور نام ہو وہاں بجلی جلانے کی ضرورت کیا؟ وہ تو خود روشن ہو رہا ہے حساب کے. یہ باتیں تو خود روشن کر دیتی ہیں. تم کیوں لائٹیں جلا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میرا دل گواہی دے رہا ہے, اس وقت تو فرشتے لیے کھڑے ہوں گے لائٹیں اور روشنی. آج جنت کی جب ذکر رسول ہو رہا ہے, ذکر حبیب ہو, روشنی نہ ہو آسمان پر. میں تو روشنی کی بات کرتا ہوں, مطلب چاند سورج زمین پہ اتر آتے ہیں اس وقت. حدیث ہے کہ جس اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو آسمان والے زمین پہ ان لوگوں ایسا دیکھتے ہیں جیسے سورج چاند چمک رہا ہو. تو جہاں ذکر رسول ہوگا تو وہاں کیا حال ہوگا؟ آپ بجلی تو خوب لگاتے ہیں, ٹمٹمے لگاتے ہیں, لیکن ذکر رسول وہاں نہیں ہوتا. سو بولے سبحان اللہ. یہ ہے ذکر رسول. تو سبحان اللہ, آپ کے مقصد کو بتایا جا رہا ہے. یہ سمجھے؟ نہیں یہ نہیں, آپ عید میلاد کیوں نہیں مناتے؟ عید میلاد یہ کیوں نہیں مناتے؟ یہ بدعت, یہ بیوقوف ہو, سب ایک ہو, تم سب ہم ایک ہیں. شیطان کے راستے پہ مت چلو. ہم سب محبت کرنے والے ہیں, ہم سب عاشق ہیں. اتنا سمجھو کہ اللہ کے نبی ہمیں جہنم سے نکالنے آئے ہیں, اس پہ تو متفق ہو جاؤ. یہ عید میلاد بھی تم مناؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون خلاف ہے کہ خوش نہ ہو نبی پر آنے کی آمد کی خوشی نہ ہو؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. ایک تیرا بچہ پیدا ہوتا تو خوشیاں مناتا ہے, جلیبی کھلاتا ہے اور پتہ نہیں کیا لڈو کھلاتا ہے. تو اللہ کے نبی پیدا ہوں گے تو کائنات خوش ہوتی ہے. بیوقوف, تیرے خوشی سے کیا بنتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں خوش نہیں ہوتا؟ خوش ہوتا ہے بھائی. خوشی کا معیار شیطان کی طرف دوڑو, اصل طرف لے کر آؤ. نہیں سمجھے بات نہیں؟ لگے گا میرا بیان انشاءاللہ سنیں گے لوگ اس کو. کوئی جھگڑا ہے؟ بات تو میرے بھائیو علاج کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے علاج بتا رہا ہے, تو یہ ہوگا یہ ہوگا, جس تو سب کرنے کے بعد سنوایا ہونا یہ تب کہ تو پھر ایک کام کر کہ تو اب فاسق ہو چکا ہے, تیرا ایمان ختم ہو رہا ہے, علاج کر اس کا. بولے یہ تو کیا مطلب, یہ تو توبہ کر لے. سبحان اللہ. ہائے ہائے,
کیا کر لے؟ توبہ کر لے، توبہ کر۔ اولئک ہم الظالمون، اگر تو نے توبہ نہیں کی یاد رکھنا اور تو اسی حالت میں رہا تو ایک بات سن لے، اولئک ہم الظالمون، سو بدترین گناہ گاروں کے اندر آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر تو نے اپنی ان چیزوں کا علاج نہیں کیا اور تو علاج کی طرف نہیں گیا، عورت یا مرد، پہلے ساری لائن دے دی اللہ پاک نے اور دونوں سے مخاطب کو فرمایا، اگر تو نے اپنے توبہ کے ساتھ اپنا علاج نہیں کیا، پھر کیا ہے؟ اولئک ہم الظالمون، بدترین ظالموں یعنی گناہ گاروں کے اندر طرح حشر کیا جائے گا۔ کوئی تیری عبادت کو نہیں دکھایا جائے کہ تیرے اندر ہی گناہ تھے، تو آیا کیسے میرے پاس؟ سمجھ رکھیں مسئلہ آپ کو ہی نہیں ہے، مسئلہ گناہ گار ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ترغیب کس چیز کی جا رہی ہے، موٹیویٹ کس چیز کی جا رہا ہے کہ فوراً علاج کی طرف بھاگو۔ وہ انتہائی میں کہتا ہوں بیوقوف ترین انسان ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے گناہ کرتے، میں تو کرتا ہی نہیں۔ جو یہ علاج نہیں کرتے نا وہ متکبر ہے نن قرآن میں، ان کو وہ فرعون ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، ہمارے تو پاس نماز ہے، یہ ہے، وہ علاج نہیں کرتے ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ ہے، اللہ کہتا ہے ان التواب الرحیم، اسی آیت پہ ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈریں وہ لوگ کہ سمجھنے کے بعد بھی یہ باتیں سمجھ آ گئی، میں نہیں سمجھ آئی، اس میں کچھ جھک تو ہے ہی نہیں نا، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اور سب متفق ہیں، دیوبندی بھی، بریلی بھی، اہل حدیث بھی، سب متفق ہیں اس قرآن پر، اور سب مانیں گے اس بات کو، تو علاج کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے متکبر ہیں وہ، انہیں اپنی نمازوں میں گھمنڈ ہے، اپنی تلاوت میں گھمنڈ ہے، اپنی نسلوں پہ گھمنڈ ہے، وہ بڑے متکبر ہیں کہ ہمیں تو علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں علاج کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہتا ہوں مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت بڑا عالم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، مجھے ضرورت کیا ہے جی؟ میں تو بہت بڑا صوفی ہوں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ ہر آدمی مسلمان اور مسلمان عورت فکر مند ہو اپنی بیماری کے لیے اور ڈھونڈتے پھریں ان جگہوں کو جہاں سے ان کا علاج ہو۔ سبحان اللہ، کیڑے ہسپتال جہاں جائے کینسر نکل جائے، کرتے نہیں کرتے؟ کوئی پاکستان سے علاج کرانے یہاں آتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، وہاں نہیں کرائیں گے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مانچسٹر جانا ہے، ادھر جانا ہے، بھاگے پھرتے ہیں پیٹ کے علاج کے لیے، آنکھوں کے علاج کے لیے، ہاتھ کے علاج کے لیے۔ خدا کے بندے جہنم سے بچنے کا علاج کرو، خدا کے واسطے جہنم سے بچنے کا علاج کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک ہم الظالمون، اٹھو گے تم ظالموں کے اندر۔ کیسے تو کہہ سکتا ہے کہ تجھے، جب قرآن کہتا ہے کہ تیرے اندر یہ بیماری نہیں ہے، اس لیے تو علاج نہیں کراتا؟ جب علاج کرانے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ چاچے کے پاس جاتے ہیں، مامے کے پاس جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ آپ ہاسپٹل میں جا کے کس کو تلاش کریں گے؟ میرا جی چچا کتنے ہیں، پیو کتنے ہیں، ماں کیا ہوگا آپ کے منہ پر؟ جی ڈاکٹر کدھر ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، یہی ہوگا نا؟ تو اس توبہ کے علاج میں کس کو تلاش کرنا ہے؟ کونوا مع صادقین، قرآن کہتا ہے توبہ ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے تمہاری، یاد رکھو۔ کون سی؟ جاؤ کسی میرے ولی کے پاس، جا کے ہاتھ پکڑو اس کا، وہ تمہیں توبہ کرائے گا۔ یا النبی جا کر المؤمنات یبايعنک لا یشرکن النبی شیئا، قرآن گواہ دیتا ہے کہ نبی چلے گئے، اب کس کو وہ خاتم ہے؟ اے شیخ یہ آدمی تیرے پاس بھیج رہا ہوں، تو جو بھیا اس کو توبہ کرا، تو اس کی بیعت کر۔ وہ متکبر انسان ہے جو کسی آدمی کو پاس جانے سے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں۔ میں سے جا کے ہاتھ پکڑوں، میں سے جا کے توبہ کراؤں، میں تجھ سے بہتر آدمی ہوں، میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ چاہے کہ یہ ہم بھیج رہے ہیں تیرے پاس، یبايعنک کا کس لیے بھیج رہے ہیں؟ کہ تو اس کی توبہ کر۔ نبی چلے گئے، شیخ کام کر رہے ہیں، اللہ کے ولی کام کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں جاتے؟ تلاش کرتے ہو کبھی صبح شام تک کسی کو؟ تم کبھی گئے کسی کے پاس؟ کبھی تلاش کیا؟ کسی عورت کو فکر پیدا ہوا اس چیز کا کہ گھر میں بیٹھی بس کھانا بنا رہی ہے، چولہے بنا رہی ہے، دال دلیا بنا رہی ہے،
کیا اس کے خاوند کا ساس ہے کہ بیوی کے ساتھ صحیح ہوگی؟ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، اور توبہ کے لیے انسان چاہیے آپ کے پاس ایک، یہ قرآن طریقہ بتا رہا ہے آپ کو۔ اس وقت تک آپ کی یہ توبہ نہیں ہوگی، اصلاحی توبہ نہیں ہوگی، اصلاحی توبہ آپ کی نہیں ہو سکتی۔ نفس کی توبہ کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ والا چاہیے۔ اتنے متکبر ہوتے ہیں ہم کہ اندر سے دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے، لیکن جا کے اس کو ہاتھ نہیں پکڑیں گے، کیوں؟ یہ ہم نہیں پکڑ سکتے، شرم آتی ہے، کیسے جاؤں؟ افسوس کا مقام ہے، کیوں؟ اس سزا کو تو ہم قبول کر رہے ہیں، اولئک ہم الظالمون، کہ تم بدترین ظلم کے ساتھ تم اٹھایا جائے گا دنیا کے اندر۔ تو وہ میں وہاں جا کے نہیں کر سکتے کہ داڑھی کیوں کاٹتے تھے، پتہ نہیں تھا، جھوٹ کیوں پتہ نہیں تھا، حرام کیوں کھاتے پتہ نہیں تھا، ناچ کیوں کرتے تھے پتہ نہیں تھا، یہ عورت بے حیا تھی، یہ بغیر پردے کے کیوں پڑھتی تھی پتہ نہیں تھا، وہاں یہ کام نہیں چلے گا۔ لیکن میرا قرآن بتاتا تھا تو اس چیز کو، ہر چیز میں نے علاج اس کا بتایا، اور تو جا ہاتھ پکڑنا میرے کسی ولی کا، دیکھ تیرا علاج ہوتا ہی نہیں ہوتا، میرا ہوا ہی نہیں ہوا، آپ کا ہوا نہیں ہوا، سارے آپ بندر تھے جب میرے پاس آئے، ماشاءاللہ یہ چہرے تھے آپ کے، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ کیسے بن گئے کہ فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں سبحان اللہ، معمولی بات کہ جب آپ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں صبح کے اشراق تک، اور ذکر بھی ایسا کہ اللہ کے نبی کے لباس کے اندر بیٹھ کر باقاعدی اس فارم پر کہ ہم بھی سونا جانتے ہیں، ہم بھی بیٹھنا چاہتے ہیں، نہیں، میرے نبی نے یہ علاج بتایا، میرے ڈاکٹر نے یہ علاج بتایا کہ ان بیماریوں سے جو اللہ پاک نے دی ہے اس سے اس کا علاج ہو جائے گا، جا اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے تو ذکر سن، اس چیز کا تیرا علاج ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جو یہ فیل کرتا ہے صبح شام، آپ خود تجزیہ کریں، شیشے کے سامنے کھڑو، اللہ کی قسم بہت کم آپ کے اندر یہ بیماری ہوں گی۔ یہ تو میں نے احساس دلایا آپ کو، طریق دیا، ان بیماریوں کو پتہ بھی نہیں ہے، میں تو کہ ہم کسی کی چگلی کریں، ہم کسی جاسوسی کریں، ہم کسی کے پیچھے پڑیں، ہم کسی پہ تانے کریں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا، ہمارے پاس تو یہ لسٹ کرنی ہے، شام کا ذکر کرنا ہے، وہ شیٹ کرنی ہے، حضرت صاحب کو یہ بتانا ہے یہ گناہ نہ ہو جائے، فلاں نہ گناہ ہو جائے، بیوی کا نام، بیوی یہ ذکر کر رہی ہے، خاوند یہ ذکر کر رہے ہیں، بچوں کو ماشاءاللہ یہ سکھا رہے ہیں، آپ کو تو کمال ہو گیا۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کے دیے نبی کے مطابق علاج کر لیا، کسی ٹوٹے پھوٹے اللہ کے ولی کا ہاتھ پکڑ لیا، کوئی زمانے میں جو بھی تھا وہی ہمیں نظر آیا، اللہ نے آپ کو اس کے لیے ثابت کر دیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور جو متکبر لوگ تھے وہ سنتے تھے، سمجھتے تھے، دل میں باتیں اترتی تھیں، لیکن ان کا نفس جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا تھا، ان کو جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں کر رہا تھا۔ وہ جھک جاتے جا کرتے، حضرت دو زانو تھے، آپ مجھے بات کریں کہ قرآن میں حکم آیا ہے، مجھے گناہوں سے نکال دیا، میرے سارے عیب ہیں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں سارے عیب جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تل سارے میں الزام لگاتا ہوں، میں شک کرتا ہوں، مجھ میں سب مرض ہے، میں جاسوسی کرتا ہوں، میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ مجھے پتا ہے، میری زبان گندی ہے، سب کچھ پتا ہے، لیکن اللہ نے کہا علاج کرو تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ میرا علاج کیجیے۔ ہاں، اللہ خوش ہو جائے گی۔ چل پڑے ایسے ہم چل رہے ہیں، ہم کمپلیٹ تو نہیں نہ ہوگی کہ ہم اللہ کے ولی بن گئے ہیں، ہمارے سارے گناہ نکل گئے، استغفر اللہ، ہم تو کوشش میں لگے ہیں، اس ہسپتال میں پہنچ گئے ہیں جہاں ڈاکٹر موجود ہیں، وہ ہمیں چیک کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ کوئی مریض کہتے ہیں ہسپتال جا کے میں بالکل ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہو گیا نہیں، ڈاکٹر صاحب آئیں گے، چیک کریں گے، اسکین ہوگا جی، ابھی تو رزلٹ آئے گا جی، خون کا رزلٹ ہوتا نہیں ہوتا، تیتھر تے یہی ہوتا، پیانو کڑکی ہوتا ہے، عجیب بیان ہوا ہے ربیع الاول کا، اس کو کہتے ہیں ربیع الاول، خوشیاں ہماری خوشیاں، ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم، میرے شیخ کا کرم ہے کہ اپنا ہاتھ پکڑا دیا، اور اتنی بڑی گناہوں کی جگہ میں بیٹھے ہیں، لیکن سبحان اللہ رنگ رسول میں بیٹھے ہوئے، دنیا کو پیسہ 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 پیسہ، صبح سے اٹھتے ہیں پیسہ، شام پیسہ، اور ہمارے پاس جنت جنت جنت، صبح بھی ذکر، شام بھی ذکر، دوپہر کو بھی ذکر، ذکر ہی
سبحان اللہ سبحان اب تو اتنا مدہوش کر دیا کہ اب تو مدینے کا سفر بھی یاد نہیں رہا جانے کا، کیونکہ لذت یہی آ رہی ہے ساری الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس قرآن کی نصیحت کو عمل کریں، اچھا ان گناہوں سے ساروں سے بچیں، اور ہم آئے اس لیے ہیں، آپ کی نیت بھی یہ ہونی چاہیے، کوئی ثواب ثواب کے چکر میں نہیں آیا، ذکر لینے اور ذکر اسواق شفاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق یہ کہ ہم سے گناہ نکل جائیں، بس ہم علاج کے لیے ہیں، بس ہماری گناہ نکل جائے۔ اللہ کی قسم یہ نیت آپ کر لیں، ہو نہیں سکتا کہ ان مجالس میں آپ کو بیٹھ کے یہ گناہ نہ نکلیں، کیونکہ آپ ہاسپٹل میں آئے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کا علاج تو چلتا ہے انسانی نیت کے ساتھ ہے نا، جو جس نیت کے ساتھ لے کر آتا ہے، کیونکہ یہ روحانی چیز ہے نا، اس کا پھر ویسے علاج ہوتا ہے۔ تو ایک پکی نیت لے کے آئے جی میں نے گناہوں کو ختم کرنا ہے، حضرت میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، بس میرے بس پھر اس کی جو توجہ ہوتی ہے فلی چلتی ہے، الحمدللہ فلی فیض پہنچتا ہے، رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس پر۔ تو میں گزارش کروں گا کس کو، آپ کو نہیں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، کیلیفورنیا میں بھی جا رہی ہے، نیو یارک بھی جا رہی ہے، الحمدللہ مدینے میں بھی جا رہی ہے، مکے میں بھی جا رہی ہے، ریاض میں بھی جا رہی ہے، جدہ میں بھی جا رہی ہے، ہمیں سمجھتا ہوں دنیا کے کونے کونے میں آواز پہنچ رہی ہے، سب کو مخاطب کرتا ہوں، آج ربیع الاول ہے، مبارک ہو آپ کو سب ربیع الاول، اور اپنے نبی کو خوش کرنا ہے تو اپنے اخلاقوں کو سنبھال لو، سنوارنے کا طریقہ جو بتایا وہ سٹیپ آج اٹھا لیں، سمجھے آپ نے ربیع الاول منا لیا، بس کسی اللہ والے کو تلاش کر لیں، اپنا ہاتھ اس کو پکڑا دیں کہ جی میں آپ کے سپرد ہو گیا، میرے نفس کو آپ صحیح کر دیں، بس تو آپ کا ربیع الاول ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین ترحم یاسین الحبیب الامین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطبنا ودنا كل ذلك لنا، اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت أعلم به، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيين صديقين شهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته وعيشنا في زمرته يا كريم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا واستاذینا ومشایخنا وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔